بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ مختلف انبیاء کو معجزات عطا کیے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا معجزہ عطا ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست شفا سے مریض شفا یاب ہوتے، حتیٰ کہ مادرزاد نابینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست شفا سے وہ بینا ہو جاتے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ید بیضا کا معجزہ عطا کیا تھا. تو یہ شعر کا جو پہلا مصرع ہے ان معجزات انبیاء کی طرف اشارہ ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. دوسرا مصرع ہے کہ آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری. کہ یہ جو تمام معجزات ہیں، یہ جو مختلف انبیاء کو، جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، ان کو جو معجزات عطا کیے وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے. یعنی وہ جو معجزات مختلف انبیاء کو مختلف معجزات عطا ہوئے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کے سارے عطا ہوئے. تو اس شعر میں معجزات نبوی کو بیان کیا گیا. اور آج کی اس گفتگو میں نے اس شعر سے آغاز اس لیے کیا، اور یہ مشہور اتنا ہے کہ ایک لحاظ سے یہ ایک نمائندہ شعر بن چکا ہے جو معجزات کی نمائندگی کرتا ہے. کہ مختلف شعراء نے معجزات کو نظم کا قالب عطا کیا ہے. برصغیر پاک و ہند میں اردو زبان میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں، اور ان ہزاروں کتابوں میں معجزات پر کوئی لگ بھگ 100 کتابیں معرض تحریر میں لائی گئی. ان کتابوں میں بھی چند ایسی کتابیں ہیں جو نظم میں ہیں. یعنی نظم انسان کو بنسبت نثر کے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، انسان نظم سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، نظم کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے. نظم جو ہے وہ انسان کو زیادہ متاثر کرتی ہے بنسبت نثر کے. تو اس لیے جو شعراء اسلام ہیں انہوں نے دیکھا کہ جب سیرت طیبہ پر نثر میں کتابیں لکھی گئیں تو انہوں نے نظم میں بھی لکھی. تو معجزات کے حوالے سے جو کتابیں نظم میں ہیں آج ان کا تعارف کروانا مقصود ہے. اور اس میں سے میں کوشش کروں گا کہ کچھ کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح شعراء کرام نے معجزات کو نظم کا قالب عطا کیا ہے. یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے، منظوم معجزات اکرم سحر فارانی کی کتاب ہے. یہ 2019 میں حال ہی میں تعمیر پاکستان پبلیکیشنز اینڈ فورم کے تحت یہ لاہور سے شائع ہوئی ہے. یہ جو میں نے ایک شعر پڑھا ہے جو فارسی زبان میں ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری. تو اس شعر کا اردو میں منظوم ترجمہ کیا ہے جناب سحر فارانی نے. آپ اس کا منظوم ترجمہ یعنی منظوم فارسی کا شعر کا منظوم اردو ترجمہ: انبیاء کو حق نے بخشے چیدہ چیدہ معجزے. انبیاء کو حق نے بخشے چیدہ چیدہ معجزے، مصطفیٰ کی ذات میں سارے کے سارے رکھ دیے. یعنی جو مختلف انبیاء کو جو چیدہ چیدہ معجزات عطا ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر میں تمام معجزات کو جمع کر دیا گیا. تو یہ اکرم سحر فارانی کی منظوم معجزات کے عنوان سے کتاب ہے، اور اس میں مختلف معجزات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے ان کو نظم کا قالب عطا کیا ہے. ایک معجزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے اور راستے میں آپ کو ایک ہرنی ملی جس کو کسی نے شکار کر کے باندھ رکھا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے 20 معجزات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
مختلف جانور بات کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان کو سمجھتے تھے۔ جیسے وہ ایک مشہور وہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے اور ایک اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک کی شکایت کی کہ یہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے بھوکا رکھتا ہے، تو آپ نے اس کے مالک کو بلا کر اس کے ساتھ، اونٹ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی۔ اسی طرح ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میرے 2 اونٹ ہیں اور وہ اب سرکش ہو گئے ہیں، میرا کہنا نہیں مانتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ جا کر جہاں وہ اونٹ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اللہ کے حکم سے وہ اونٹ جو ہے دوبارہ سے اس صحابی کے مطیع ہو گئے اور اس کا کہنا ماننے لگے، اس کا کام کرنے لگے۔ تو اسی طرح کا یہ واقعہ ہے، یہ معجزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہرنی نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، مجھے اس شکاری نے شکار کر لیا ہے اور میرے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے آپ کھول دیں تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار کرنے لگے، تو وہ ہرنی جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے اس ہرنی کو حاصل کیا اور پھر اس کو آزاد کر دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو سحر فارانی صاحب نے اس معجزے کو کیسے منظوم کیا ہے، وہ ملاحظہ کیجیے۔ ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک دن مصطفیٰ ایک جنگل سے جو گزرے، ان سے ہرنی نے کہا، آپ سنتے ہیں صدا فریادیوں کی بالیقین، آپ سنتے ہیں صدا فریادیوں کی بالیقین، کیجئے میری مدد اے رحمت للعالمین، کیجئے میری مدد اے رحمت للعالمین، میں پریشان اس لیے ہوں اے حبیب کردگار، میں پریشان اس لیے ہوں اے حبیب کردگار، جال ڈالا اس شکاری نے کیا مجھ کو شکار، جال ڈالا اس شکاری نے کیا مجھ کو شکار، اس پہاڑی میں میرے بچے ہیں میرے منتظر، اس پہاڑی میں میرے بچے ہیں میرے منتظر، گھاس چرنے آئی تھی میں ان کو تنہا چھوڑ کر، دودھ بچوں کو پلا کر جلد لوٹ آؤں گی میں، دودھ بچوں کو پلا کر جلد لوٹ آؤں گی میں، مجھ کو پھر سے باندھ لینا پھر نہیں جاؤں گی میں، آپ ہیں رحمت ہی رحمت اے رسول ہاشمی، آپ ہیں رحمت ہی رحمت اے رسول ہاشمی، دیجئے میری ضمانت اے رسول ہاشمی۔ آپ نے دیکھا جو ہرنی کو، وہ تھی باندھی ہوئی ایک شکاری کے لگائے جال میں پھاندی ہوئی، کر دیا آزاد ہرنی کو رسول پاک نے، جال میں رکھا قدم اپنا شہ لولاک نے، دودھ بچوں کو پلا کر ہرنی واپس آ گئی، سید کونین کو سچائی اس کی بھا گئی، معجزہ دیکھا شکاری نے تو بولا بالیقین، آپ محبوب خدا ہیں آپ ختم المرسلین۔ وہ شکاری رحمت حق کے سحر میں کھو گیا، وہ شکاری رحمت حق کے سحر میں کھو گیا، ہو گئی آزاد ہرنی وہ مسلمان ہو گیا۔ اس معجزے کا حاصل یہ ہے کہ مانگو کرم کی بھیک رسول کریم سے، مانگو کرم کی بھیک رسول کریم سے، بیچارگی کی رت میں نبی چارہ ساز ہیں۔ تو یہ منظوم معجزات اکرم سحر فارانی کی کتاب ہے اور اس سے میں نے ایک معجزے کا منظوم مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا اور کتابچہ ہے جسے نیاز الدین نیاز نے تحریر کیا ہے اور یہ 14-15 صفحات کا ہے۔ یہ اس کا عنوان ہے بلغ العلا بکمالہ، سرور عالم پیغمبر اعظم کا مقدس منصوبہ اور کارہائے نمایاں یا زندہ عملی معجزات۔
میں اس کتاب سے صرف آخر سے 2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مسلمان شعراء نے سیرت طیبہ کے حوالے سے کس قدر گراں خدمات سر انجام دی ہیں۔ واعظ ہیں یہ بھی معجزے، واعظ ہیں یہ بھی معجزے، سرکار غربا نواز کے، اگر ان کو بھی تو بیاں کرے تو رہے گا شیریں مقال ہی، معراج یا شق القمر ہے معجزے گو عجیب تر، بڑے کام بھی یہ بیان کر ہے حکم اور افعال ہی۔ تو یہ نیاز الدین نیاز کا معجزات کے حوالے سے یہ کتاب ہے۔ یہ اگلی کتاب میرے ہاتھ میں معجزات منظوم کے عنوان سے ہے۔ یہ معجزات منظوم جو ہے یہ آغا نوری دورانی کی تخلیق ہے، انہوں نے معجزات کو نظم کا قالب عطا کیا ہے۔ یہ کتاب 1947 سے پہلے کی ہے، قیام پاکستان سے پہلے کی، جلندھر سے شائع ہوئی تھی اور پھر فسادات کی نظر ہو گئی، اس کے بعد 1950 میں پھر شائع ہوئی اور پھر اس کے بعد کئی بار یہ کئی اداروں سے شائع ہوتی رہی۔ اس کتاب سے بھی میں آپ کو کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک معجزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول آئے تھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، دیکھ نہیں سکتا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بینا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک دعا سکھائی اور فرمایا کہ نماز پڑھو اور یہ دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بینائی جو ہے وہ بحال کر دیں گے۔ تو اس معجزے کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا کو بینا کیا اور یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، تو اس کو جو انہوں نے نظم کا قالب عطا کیا ہے، اس میں سے میں صرف چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک اندھے نے نبی کے سامنے یوں آہو زاری کی، ایک اندھے نے نبی کے سامنے یوں آہو زاری کی کہ ایک مدت سے چھائی ہے میری آنکھوں میں تاریکی، کہ ایک مدت سے چھائی ہے میری آنکھوں میں تاریکی، بصارت کے نہ ہونے سے گرفتار بلا ہوں میں، بصارت کے نہ ہونے سے گرفتار بلا ہوں میں، مصائب میں پھنسا ہوں اور بے حد بے نوا ہوں میں، ردائے بے بسی اوڑھے ہوئے تقدیر سوتی ہے، ردائے بے بسی اوڑھے ہوئے تقدیر سوتی ہے، کہ بیداری بھی ایک خواب گراں معلوم ہوتی ہے، کہ بیداری بھی ایک خواب گراں معلوم ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس نے آ کر درخواست کی کہ میری جو ہے وہ بینائی کو لوٹا دیجیے، اللہ سے دعا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اب اس کی ترجمانی کیسے دیکھیں شاعر کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، نماز عیش پڑھنے کے لیے اٹھ اور وضو کر لے، نماز عیش پڑھنے کے لیے اٹھ اور وضو کر لے، جو ہے بے نور روشن وہ چراغ آرزو کر لے، جو ہے بے نور روشن وہ چراغ آرزو کر لے، مجسم مدعا بن اور مصروف دعا ہو جا، لٹائے گا وہ رحمت کے گوہر دامن کشا ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو ایک دعا سکھائی تھی، وہ حدیث کی کتب میں موجود ہے کہ یہ دعا پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بینائی کو لوٹا دیں گے۔ تو یہ اس دعا کی طرف یہ شاعر اشارہ کر رہا ہے، مجسم مدعا بن اور مصروف دعا ہو جا، لوٹائے گا وہ رحمت کے گوہر دامن کشا ہو جا۔ اسی ساتھ اس اندھے نے یہ تاثیر دعا دیکھی، اسی ساتھ اس اندھے نے یہ تاثیر دعا دیکھی کہ اپنی تیرہ و تاریک آنکھوں میں ضیا دیکھی۔ تو یہ اس معجزے کو اس نے آغا نوری دورانی نے نظم کا قالب عطا کیا ہے۔ کہ ایک اور کتاب ہے جو فضل محمد فضل جلندری کے نام سے یہ شاعر تھے، اور یہ کتاب کئی اداروں سے اشاعت سے مرصع ہوئی ہے اور کئی بار شائع ہوئی ہے۔ یہ فضل محمد فضل جلندری، جنہیں حسان الہند بھی کہا جاتا تھا، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کو نظم کا
قالب عطا کیا ہے۔ کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے اور بھوک اور پیاس کی شدت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قافلہ تھا جس میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور آپ کے غلام عامر بن فہیرہ اور ایک راستے کی رہنمائی کے لیے ایک بندہ ہائر کیا ہوا تھا عبداللہ بن اریقط۔ تو یہ انہیں راستے میں ایک خیمہ نظر آتا ہے جو معبد کا خیمہ ہے۔ معبد کا جو اصل نام ہے وہ عاتقہ تھا اور وہ قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھتی تھی اور وہ مہمان نوازی کیا کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کچھ کھانے کے لیے طلب کیا، دودھ طلب کیا۔ تو ان کے گھر میں اس وقت کچھ نہیں تھا اور ایک بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خیمے میں نظر آئی جو دودھ نہیں دیتی تھی، کمزور تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دودھ دویا۔ آپ کے قافلے نے بھی سیر ہو کر وہ دودھ پیا اور معبد کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ چھوڑ دیا۔ معبد والے واقعے کو نظم کا قالب عطا کیا فضل جلندری نے چند اشعار آپ کی خدمت میں۔ بفرمان خدا مکے سے ہجرت کے ارادے پر، بافرمان خدا مکے سے ہجرت کے ارادے پر، چلے بے خوف ہو کر سوئے طیبہ مرسل یاور۔ تو یہ آگے چلتے ہوئے دیکھیے کہ کیسے اشعار انہوں نے تخلیق کیے ہیں۔ راہ منزل میں چلتے چلتے ایک خاتون کو دیکھا کہ نام عاتقہ مشہور تھا اس نیک گوہر کا، خزاعہ کے قبیلے کی یہ عورت سن رسیدہ تھی، مسافر کی تواضع کے لیے ہر دم خمیدہ تھی۔ خدا کا یہ معزز قافلہ اس کے قریب آیا، بقیمت گوشت خرما کے لیے دریافت فرمایا۔ وہ بولی کیا کروں کیوں کر کہوں اس حال ابتر میں، تاسف ہے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں گھر میں۔ تمنا تھی کہ خالی پیٹ مہمانوں کے بھر دیتی، اگر کچھ پاس ہوتا مفت میں قربان کر دیتی۔ اسی اثنا میں اٹھی یک بیک چشم شہ والا، معبد کے خیمے کو نگاہ لطف سے دیکھا، وہاں ایک گوسفند ناتواں ان کو نظر آئی، جو ناکامی کا پیکر تھی، جو محرومی کی صورت تھی۔ جھکائے سر اسے جو ایک کونے میں کھڑے دیکھا، حبیب کبریا نے درد دل کا ماجرا پوچھا۔ تو یہ آگے بیان کرتے ہوئے یہ پورا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں اس خاتون سے گفتگو ہے اور پھر آپ کا دودھ دونا اس کا، یہ سارا قصہ اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اب اسی معجزہ کا جو آخری شعر ہے وہ ملاحظہ کیجئے۔ عرب والوں نے دیکھا قحط کا گو دور بدحالی، عرب والوں نے دیکھا قحط کا گو دور بدحالی، رہی لیکن ابو معبد کے گھر میں فارغ البالی۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجود کی برکت تھی کہ عرب میں قحط پڑا لیکن اس قحط کے اثرات ابو معبد یا معبد کے گھر تک نہ گئے۔ تو ناظرین کرام، یہ اس کا ایک اور نسخہ ہے جو معجزات رسول فضل جلندری کا ہے، یہ بھی لاہور سے اشاعت سے مرصع ہوا ہے۔ تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح مسلمانوں نے اور اہل علم نے سیرت طیبہ کی نثر میں کتابیں لکھیں، اسی طرح شعراء اسلام نے بھی سیرت طیبہ کی نظم میں بھی کتابیں لکھیں اور اپنے تخلیقی ذہن کو سیرت طیبہ کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شعراء اسلام کو جنہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو سیرت طیبہ کے لیے وقف کر دیا ہے، انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارا